تو جود و سخا ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے، اے اللہ اے اللہ، تو ہی عطا تو جود و سخا ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے، اے اللہ ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر لے، اے اللہ ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر لے، تیرے سوا کوئی نہ ہو مجھ پہ ایسا کرم کر دے، میں ہوں خطا ہی خطا پر تو ہے عطا، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے، اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے، آمین آمین آمین، اے اللہ آج کچھ ایسا کر دے۔ جی میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال؟ اللہ کا کرم۔ جنید بھائی میرا ایک سوال ہے، پچھلے پروگرام میں وقت کی کمی کے باعث میں سوال نہیں کر سکا تھا۔ اچھا، کہ عبادت کرنا ضروری کیوں ہے؟ اچھا، اللہ نے عبادت کرنا ضروری کیوں؟ یہ اللہ کی شان، آپ نے ایسا عجیب سوال کیا۔ آج کا میرا ٹاپک بھی یہی ہے، عبادت کی ضرورت اور اہمیت، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی کام کے لیے انبیاء بھیجے جاتے تھے دنیا کے اندر، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے۔ عبادت ہم نے پچھلے پروگرام میں ہم نے اسٹیبلش کیا تھا کہ عبادت ہے کیا؟ اپنی ہر خواہش کو، من چاہی کو رب چاہی پر قربان کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ پر اتنا بھروسہ رکھنا کہ جو چیز میں نے اپنے لیے سوچی ہے وہ میرے لیے اتنے فائدے کی نہیں ہے، بلکہ جو میرے اللہ نے میرے لیے سوچی ہے وہی میرے لیے زیادہ فائدے کی ہے۔ تم نے دیکھا چھوٹا سا بچہ 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، باپ کی انگلی پکڑی ہوتی ہے، اس نے باپ کی انگلی پکڑی ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ابا میری ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ کتنا مطمئن ہوتا ہے وہ، باپ چاہے کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، لیکن بچہ کتنا مطمئن ہوتا ہے۔ اسی طرح عبد وہ ہے جو اپنی ہر ضرورت کو اللہ سے جوڑے کہ یہاں سے میری ضرورت پوری ہوگی، اور لوگوں سے کہے نہیں یار یہ تو سب خود مانگنے والے ہیں، مجھے ان سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد یہ بات بتانے آتے تھے کہ اگر تم اللہ سے نہیں جڑو گے تو تھوڑے عرصے کے بعد تم پر حالات آنے شروع ہو جائیں گے، یہ بتانے کے لیے آتے تھے دنیا کے اندر۔ اور اگر تم اللہ سے جڑ جاؤ گے تو حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک ہر طرح سے تمہیں ایک خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی، انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں، کیونکہ انسان ایک بڑی یونیک اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ نے ساری کی ساری کائنات کو بنایا انسان کے لیے۔ دیکھو یہ پھل جو ہیں، یہ سبزیاں جو ہیں، یہ سب انسان کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوچو اگر بندر سیب کھانا شروع ہو جائیں تو ہمیں تو سیب ہی نہ ملے، ہاں جی؟ تو بھئی ایک ایک سیب جو ہے وہ 1000 روپے کا، کیوں؟ کیا ہوا؟ اس دفعہ کی ساری فصل بندر کھا گئے۔ اور فرض کرو کہ اگر بکریوں کو، گھوڑوں کو آم پسند ہو تو آم ہی نہ ملے ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ سارے ملتان کے اندر اور ساہیوال کے اندر مشکل پڑی ہوئی ہو کہ یار، اور اگر جو وہ ہے اپنا کیا کہتے ہیں مالٹے جو ہیں وہ بکریوں کو پسند ہو تو یار ہمیں ایک مشکل کے اندر اللہ نے درختوں پر اونچے کر کے لگایا کہ یہ جانور نہ پہنچ جائیں وہاں پر، ٹھیک ہے؟ اور ان کے اندر اللہ نے اس کا شوق اور مزہ بھی نہیں رکھا، کیونکہ اللہ نے یہ چیزیں بنائی ہی ساری انسان کے لیے ہیں۔ یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ انسان کے لیے بنی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور انسان کی ہر ضرورت کو اللہ رب العزت نے براہ راست اپنی ذات سے جوڑا ہے، کسی اور سے نہیں جوڑا۔ ہاں، اسی لیے عزت ذلت جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہاں،
اسی لیے اللہ پاک قرآن میں ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ جو تم ہنستے ہو مسکراتے ہو تمہارا رونا رلانا بھی جو ہے نا وہ بھی میری طرف سے ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, جس کے پاس مال ہے وہ بھی میری مرضی سے ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی میری مرضی سے ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, پہلے سے بتا رہے ہیں سن لو, رزق بڑھاتا بھی میں ہوں گھٹاتا بھی میں ہوں, اس لیے کسی پر ظلم نہیں کرنا, کسی کے مال پر ہاتھ نہیں ڈالنا, کیونکہ اگر اس کا مال تمہیں مل بھی گیا تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا جب تک میرا حکم نہیں ہوگا اس کے کوئی نفع پہنچانے کا. ٹھیک ہے, تو جب آدمی اللہ سے کٹتا ہے نا تو پھر درندہ بن جاتا ہے. اللہ سے کٹ کے کیا ہو جاتا ہے؟ درندہ بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ من چاہی پر چلتا ہے. اب یہ کس پر چل رہا ہے؟ من چاہی پر چل رہا ہے. تو اگر معاشرے کی ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو جائے تو وہ معاشرہ, اس معاشرے میں درندگی آ جاتی ہے, اس معاشرے میں جانوروں کے اوصاف آ جاتے ہیں, کیونکہ جانور اپنی مرضی پر چلتا ہے, جانور اپنی مرضی پر چلتا ہے, انسان اللہ کی مرضی پر چلتا ہے. ٹھیک ہے نا, انسان کو اللہ نے دنیا میں وہ اختیار دیا جو انسان کے علاوہ اللہ نے دنیا میں کی جتنی مخلوق ہے اس میں سے کسی کو بھی نہیں دیا. سورج کو اپنے ٹائم پر نکلنا ہے, اپنے ٹائم پر غروب ہونا ہے. ٹھیک ہے نا, ہزاروں لاکھوں سال سے نکل رہا ہے, اللہ کو نہیں کہہ سکتا یا اللہ آج بہت تھک گیا تھوڑا سا 5 منٹ کی بریک دے دے, نہیں ہو سکتا. پانی کو پیاس بجھانے کے لیے بنایا ہے, وہ پانی پیاس ہی بجھائے گا. بکری کے آگے گوشت رکھو گے, بکری کہے گی میں نہیں کھا سکتی, مجھے فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی, میں نہیں کھا سکتی ہے. شیر کے آگے تم گھاس رکھو گے, وہ کہے گا نہیں بھائی میرا پیٹ خراب ہو جائے گا, میں نہیں کھا سکتا, اس نے گوشت ہی کھانا ہے. تو جو اللہ کی باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑی ہوئی ہے, اللہ نے ان کو جیسا بنایا وہ ویسے ہی چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. قیامت کے دن اللہ کتے کو نہیں پکڑے گا کہ بھائی تو نے کیوں فلانے کی ٹانگ پہ چک مارا ہے, کیوں فلانے کی مرغی کھا گیا, وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے جس فطرت پر پیدا کیا تھا میں نے تو اسی فطرت پر اپنی زندگی گزاری, تو نے مجھے ایسے ہی بنایا تھا, میں ایسے ہی گزار کے آ گیا. سانپ کو اللہ نہیں جہنم میں ڈالے گا کہ تو نے جا کے فلاں کی جگہ کو ڈنک کیوں مار دیا, وہ کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے جیسا بنایا, جو آپ نے میرے اندر صفات رکھی, جو کچھ رکھا میں ویسے ہی کر کے آ گیا. ٹھیک ہے, لیکن انسان کے ساتھ کیونکہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے اس لیے 7 قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہاں تم نہیں کہنا مجھے کہ مجھے پتہ نہیں تھا, فَأَلْهَمَ الہام کیا ہے میں نے تیرے اندر اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ برے سے برے کو بھی برا اس لیے نہ کہو کہ اس کے بارے میں بھی اللہ فرما رہے ہیں فجورہا و تقواہا, اس کے اندر بھی میں نے نیکی رکھی ہے, اس کی نیکی کو ٹیپ کرنا ہے صرف. ہاں, اور اچھے سے اچھے کے بارے میں بھی مطمئن نہ ہو, خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ انجام خراب ہو, کیونکہ اس کے اندر بھی برائی کا عنصر تو موجود ہے. اس لیے اللہ والے ڈرتے ہیں اپنے انجام سے, اس لیے تو اللہ والے ڈرتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے آپ کو بچا کے تو رکھ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو گناہ سے دور تو رکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو اچھے ماحول میں رکھ رہے ہیں, خدا نہ کرے اللہ نہ کرے ہماری کوئی بات اللہ کو ناپسند آئے تو اللہ پاک ہمیں ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دے. تو انسان کے اندر, انسان کے ساتھ کیونکہ جنت اور جہنم کے معاملے کو رکھنا تھا اس لیے انسان کو یہ اختیار دے دیا, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, یہ راستہ ہے اس پہ چلو, اما شاکرا و اما کفورا. کچھ چلیں گے پھر اللہ خود فرما رہے کچھ نہیں چلیں گے, کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے, کچھ کہیں گے جی میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے حالانکہ اگرچہ چونکہ چنانچہ, کچھ ایسے کریں گے. مسلمان ہو کر بھی کیونکہ اللہ کے ماحول میں نہیں جا رہے, اللہ کی بات نہ سنتے ہیں نہ کہتے ہیں, اپنی مرضی کا دین سیکھا ہوا ہے, علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے, اللہ والوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے, تو اب من چاہی پر چل رہے ہیں, اللہ کے ان حکموں پر چل رہے ہیں جن کے چلنے سے نفس پر بوجھ نہیں پڑتا, اس پر نہیں چل رہے جس کے چلنے سے نفس پر بوجھ پڑتا ہے. تو میرے دوستو یہ بھی ان خیروں سے محروم رہ جائیں گے جو پورا کا پورا دین زندگی میں آنے کی وجہ سے ملتی ہیں. عبادت اس لیے ضروری ہے, عبادت اس لیے ضروری ہے کہ جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دنیا کی زندگی کو خوبصورت کر دیتے ہیں, وریز ہٹا دیتے ہیں, پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں, حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں, خوش ہو کر تھوڑے میں برکت دیتے ہیں, ہاں معاشرے میں عزت دیتے ہیں, اولاد فرما بردار نکلتی ہے, بیوی وفا کرنے والی نکلتی ہے, شوہر پیار کرنے والا ملتا ہے, حاکم رحم دل ملتا ہے, بچوں پر شفقت کرنے والا ملتا ہے, بڑوں کی عزت کرنے والا ملتا ہے. پھر اللہ مال سخیوں میں دیتا ہے, وہ لوگوں میں اس مال کو بانٹنے والے بن جاتے ہیں. پھر جو غربا ہیں ان کے اندر حیا آ جاتی ہے, اتنی غیرت آ جاتی ہے کہ وہ 2 دن کی بھوک برداشت کر لے گا لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. ہاں
یہ دین کی زندگی میں آنے کے وہ ثمرات ہیں جو ایک معاشرے کو ملتے ہیں. اور جب آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے, اللہ سے کٹتا ہے, تو پھر جیسے زمین ہے نا, زمین اس پر محنت نہیں ہوئی, اس پر ہل نہیں چلا ہوا, تو اب کیا ہوگا اس زمین پر؟ خاردار جھاڑیاں اگائیں گی. تو جو انسان اپنے اوپر محنت نہیں کرتا, جس کو اپنے انسان بننے کا احساس نہیں ہوتا, پھر اس کے اندر ظلمت کی جھاڑیاں نکلتی ہیں, کیونکہ اس نے دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں پہچانا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ انسان بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ اللہ سے جڑے. گاڑی کے ریڈیٹر میں تم اگر پانی کی جگہ تیل ڈال دو گے تو کیا ہوگا؟ نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح انسان اللہ سے کٹ کے کسی اور سے جڑ جائے گا, پریشان ہو جائے گا, نہیں چلے گا, خود بھی تباہ ہوگا, اپنے ساتھ اوروں کو بھی تباہ کرتا ہوا لے جائے گا, خود بھی اپنی زندگی کا ستیاناش مارے گا, اوروں کی زندگی بھی تباہ کر دے گا. اس لیے اللہ سے جڑنا ضروری ہے, اس لیے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. تو اگر آپ میں سے کسی کے دل میں کوئی سوال آ رہا ہے کچھ, تو مجھے بتاؤ. میرا سوال یہ ہے, جب اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر عقل کیوں دی؟ ہاں, یہ عقل تو دی ہی اس لیے ہے کہ آدمی اللہ کو پہچان لے. یہ عقل اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ اپنے بڑے کو چھوڑ کر تو اپنی چلانا شروع کر دے. 1.5 سال کا بچہ ہے, ہاں, وہ ماں کی اور باپ کی ماننی بند کر دے, وہ کہے یار مجھے اللہ نے عقل دی ہے, اور جا کر اپنا ہاتھ آگ میں دے دے, تو آپ کیا کہو گے؟ یار یہ کیا پاگل بچہ ہے یار. تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جن کو عقل مند کہا, وہ کس کو کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کس کو کہا؟ کہ آپ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. ٹھیک ہے, وہ عقل مند ہے. ٹھیک ہے, تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ آئی کہ ہم دنیا میں دراصل دنیا بنانے نہیں آئے. یہ تو انسان سے خود بن بھی نہیں سکتی. دنیا انسان سے خود بن بھی نہیں سکتی. چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا, 71 سال کی عمر تک تو جنگیں لڑتا رہا, اور اپنی زندگی کے ٹوٹل اس نے 74 سال دیکھے, 2.5 سال اس نے حکومت کی. اس دنیا میں جس کو اس کی منزل ملتی بھی ہے نا, وہ بھی بہت تھوڑی ملتی ہے. 2.5 سال کی حکومت کر کے دنیا سے چلا گیا. ہاں جی, سکندر اعظم کتنا بڑا دنیا کا فاتح, 33 سال کی عمر, ہاں جی 33 سال کی عمر میں دنیا سے گیا. ہاں جی, ملتان میں اس کو بخار ہوا, اب میسیڈونیا جو جانا شروع کیا اس نے, ہاں جی, راستے میں اس کو موت آئی. اس نے کہا سنو بھائی, 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میرا جو جنازہ ہے نا وہ میرے طبیب اٹھائیں گے. دوسرا, میرے جہاں میں مروں گا وہاں سے لے کر قبرستان تک زر و جواہر بچھانے ہیں, اور جب میں قبر کے اندر جاؤں گا تو میرے دونوں ہاتھ ایسے باہر نکال کے رکھنے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہا اس لیے کہ میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح جب اجل نے اس کو پکارا تو دنیا کے بڑے بڑے طبیب بھی اس کو نہیں بچا سکے, اس لیے میرا جنازہ میرے طبیب اٹھائیں گے. اور یہاں سے لے کر وہاں تک جتنا مال ہے یہ دکھا دو ان لوگوں کو, حکمرانوں کو, پاگلوں کو, بیچاروں کو, ہاں جی, بے وقوفوں کو, ان کو دکھاؤ کہ یہ دیکھو کتنا مال ہے میرے پاس, لیکن یہ مال بھی مجھے موت سے نہیں بچا سکا. اور میرے دونوں ہاتھ باہر اس لیے قبر سے نکال دو کہ دیکھ لو کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح جب دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا. ٹھیک ہے, یہ دنیا کی حقیقت ہے بچوں, یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے دوستو. ہاں, یہ تمہاری محنت سے تمہیں نہیں ملے گی, یہ جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے اتنی ملے گی. محنت تو اس لیے کرنی ہے کیونکہ حکم ہے, محنت اس لیے نہیں کرنی کہ کسی کا حق مارنا ہے. محنت تو اس لیے کرنی ہے, حکم ہے بس, اس سے زیادہ نہیں. ہم روزانہ کام پر, کاروبار پر اس سے جاتے ہیں کیونکہ حکم ہے, حکم کے درجے میں جاتے ہیں ہم, ورنہ ہمارے کرنے سے تھوڑی ہو جاتا ہے. اگر کاروباریوں کے ہی کرنے سے سارے معاملے حل ہو جاتے تو دنیا کے اندر کسی کا کاروبار خراب ہوتا؟ ہاں جی, بڑے بڑے کاروباری جو اپنی بینکرپسی فائل کرتے ہیں, بڑے بڑے کاروباری کرتے ہیں, وہ تو نہیں چاہتے کہ ان کا کاروبار بینکرپٹ ہو. کیوں؟ اسی لیے بچنا ہے ان چیزوں سے, اسی لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اسی لیے یہ عبادت کی سب سے بڑی اہمیت ہی یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی چیز بھی انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی, یہاں اللہ کی مرضی چلتی ہے. جب اللہ خوش ہو جاتے ہیں پھر خوش ہو کر جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اب جو تم چاہو گے وہ ہوگا.
آخرت اللہ نے اپنے بندے کی مرضی پر چھوڑی ہے، اس لیے کیونکہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کے بندے کو سیٹسفائی کر سکتی ہیں۔ فرض کرو مجھے اللہ یہ دنیا دے دے ساری، کہ بھئی تو چل جنید تجھے جو کچھ چاہیے یہاں سے لے لے، تو میں یہاں سے کیا کچھ لوں؟ میری تو عمر بڑھتی جا رہی ہے، ایک وقت آئے گا تو مطلب بڑھاپا آ جائے گا، میری آنکھیں بھی کمزور ہو جائیں گی، زبان بھی کمزور ہو جائے گی، سننا بھی کمزور ہو جائے گا، یہاں سے میں لے کر کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ بیمار پڑ جاؤں گا، ویسے ہی کچھ نہیں ہو سکے گا، پھر موت نے تو آئی جانا ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ادھر مان کے گزارو جیسے میں کہہ رہا ہوں، پھر جب مر کے میرے پاس آؤ گے نا تو تمہیں ہمیشہ کی جوانی دوں گا، ہمیشہ کی صحت دوں گا، ایک خوبصورت چہرہ دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حبیب کے اخلاق دوں گا، پھر تمہارے ہاتھ کے اندر چھوڑوں گا، جو چاہو لے لو، اب مانگو جو مانگنا ہے۔ تو یہ وہ کانسیپٹ ہے عبادت کی اہم۔ عبادت اس لیے ضروری ہے، اللہ کو جاننا اس لیے ضروری ہے۔ اور بھی کسی کے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو؟ ہم جو سوشل لائف اپنی گزارتے ہیں اور ایک ہماری پروفیشنل لائف ہے، کیونکہ عبادت جو ہے وہ تو لمیٹڈ ہے، دن میں 5 نمازیں ہیں، سال میں رمضان کا 1 مہینہ ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ہے، تو کیا ہماری سوشل لائف، پروفیشنل لائف یہ بھی کیا عبادت میں شمار ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ صاحب، بہت خوبصورت سوال حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کسی غیر مسلم نے کہ بھئی ہم تو 8 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا ہم اپنے نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں، اس کے جس عمل کو کریں وہ عمل ہمارے لیے عبادت ہے۔ بیت الخلا گئے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کی، الٹا پیر اندر لے کر گئے، اس کے بعد باہر نکلے تو سیدھا پیر باہر نکالا، دعا پڑھی، الحمدللہ پڑھ دیا، یہ بیت الخلا جانا ہماری عبادت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بات ہو گیا۔ بچوں کو پیار سے اس نظر سے دیکھا کہ میرا اللہ خوش ہو رہا ہے اس بات سے، یہ عبادت ہو گئی۔ شوہر نے بیوی کے ساتھ اچھا کیا، پیار سے دیکھا اس کو، اس لیے کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس پر اس کو صدقے کا ثواب ہے۔ بیوی نے اپنی شوہر کی خدمت اس لیے کی کیونکہ میرا اللہ چاہ رہا ہے، یہ میرے اللہ کی منشا ہے، اس پر مل گیا۔ ہاں جی، مالدار نے اپنے مال کو دوسرے کو اس لیے دیا کیونکہ میرا اللہ اس سے خوش ہوگا، اس پر اس کو مل رہا ہے۔ حاکم نے اپنے نیچے والے کو معاف کر دیا کہ اس پر اللہ خوش ہوگا، اس پر مل رہا ہے۔ تو زندگی کے یوں تو گزرنے والا ہر لمحہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو وہ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو سب سے بڑا جو نقصان ہوا نا، ویسٹ نے سب سے بڑا نقصان کیا کیا؟ ویسٹ نے سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ انہوں نے اسٹیٹ کو الگ کر دیا، اپنے ریلیجن کو الگ کر دیا۔ ہم نہیں کر سکتے یہ، اگر ہم نے بھی ایسا کر دیا تو ہم بھی فارغ ہو جائیں گے بالکل۔ ٹھیک ہے نا، تو ہماری تو ہر چیز ہمارے دین کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اور بات یہ ہے کہ جب آدمی دین پر نہیں چل رہا ہوتا تو اس کے لیے دین پر آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اپنے اس بھائی کے پاس پیار سے محبت سے جا کر اس کو بات کرنی، اس کو سمجھانی، اس کو بتانا کہ دیکھ تیرے دنیا اور آخرت کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا اگر تو نہیں چلے گا۔ سورہ یاسین کو پڑھو ذرا، سورہ یاسین کو پڑھیے گا۔ اب اگر گھر میں ترجمے سے قرآن موجود ہے تو سورہ یاسین کا جو دوسرا رکوع ہے اس کو پڑھنا۔ وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا، پورا قصہ ہے، اللہ نے پورا قصہ بیان کیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جائیں اس بستی کا ذکر کریں ان لوگوں کے پاس کہ جن کے پاس سمجھانے والے گئے، انہوں نے سمجھانے والوں کی بات نہیں مانی بلکہ سمجھانے والوں کو یہ کہا کہ تمہاری وجہ سے یہ نحوست آ رہی ہے ہمارے اوپر۔ جی، جیسے آج ہم اپنے علماء کو برا بھلا کہتے ہیں نا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ ابھی نہیں ہو رہا ہے، یہ انہوں نے بھی کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کچھ ایک سمجھانے والا آیا ان کو، اس نے آگے سمجھایا یار ان کی بات مان لو، یہ تمہیں صحیح بات تو سمجھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو چپ کر جا، اگر تو نے ان کی سائڈ لی سب سے پہلے تجھے مار دیں گے جان سے۔ تو اس نے جاتے جاتے ان کی طرف دیکھا اور ان کو کہا کہ سنو، میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور جو میں کر سکتا تھا، وہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا۔ میں نے ان کو بتا دیا بھائی تمہاری بات سن لیں، انی آمنت بربکم فاسمعون، ہمیں تمہاری بات مانتا تھا، میں مانتا ہوں تمہارے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ تو سب سے پہلے لوگوں نے اس کو مارا، سب سے پہلے اس کو ختم کیا۔ پھر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جانے لگا، جب وہ جا رہا تھا تو اللہ کو کہتا ہوا جا رہا تھا، کہتا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، دیکھو میری قوم کو پتہ نہیں اللہ نے مجھے کتنی بڑی جنت میں داخل فرمایا۔ پھر اللہ نے اس بستی کو ختم کر دیا، اور ختم کر کے اللہ پاک نے فرمایا یا حسرتاً علی العباد، میرے بندو کیوں نہیں تم میری بات مانتے۔ تو عبادت اس لیے ضروری ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ کا صدقہ ہے، آپ کا فیض ہے کہ ہماری اتنے گناہوں کے باوجود اللہ پاک اس امت کو ختم نہیں کرتا۔ اگلے پروگرام کے لیے ہاں
آپ کی ایک نعت ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. اچھا چلو میں تمہیں تھوڑی سی وہ سنا دیتا ہوں، ورنہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، لیکن میں تمہیں تھوڑی سی ضرور سنا دیتا ہوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم تھانے والا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا.